لا الہ الا اللہ، اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، وہ اپنے کام لگا رہتا ہے۔ آپ کبھی پلٹ کر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کو دیکھیں نا، خوبصورت زندگی کو۔ میں کیا کروں، ہمارے مزاجوں میں باتیں ایسی آتی جا رہی ہیں، ہم انتظار کرنے کو تیار ہی نہیں۔ ابھی محنت کیا تو شام کو رزلٹ آنا چاہیے۔ جو پوری 5 دن نماز پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے ابھی میں ولی نہیں بنا، اتنے دن ہو گئے نماز پڑھتے۔ جو پورا 40 دن پراپر طریقے سے درود پاک پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو مجھے ابھی تک زیارت ہی نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ابھی کل آیا ہے اور کل ابھی اس شخص نے آ کر کے شروع کیا سلسلہ، تو کہتا اوہو میرا معرفت والوں میں نام کب آئے گا؟ وہ بھائی لوگوں کی زندگیاں گزر گئی، لوگوں کے احوال گزر گئے۔ میں بیٹھا تھا بزرگوں کی خدمت میں، تو ایک شخص نے آ کے کہا حضور میں آپ کے لیے سلام لایا ہوں فلاں عظیم ہستی کا۔ تو حضرت صاحب نے اس کو تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں انہیں جوگا نہیں، تینوں کوئی پلیکھا لگ گیا ہے، میں بدکار پرانا خادم، میں نہیں اس قابل یار، یہ تجھے غلطی لگ گئی ہے، مجھے تو اپنے اعمال کا پتہ ہے، میں موجود تھا اور صاحب علم و فضل بندے کے پاس تھا۔ کہنے لگے پتر میں نہیں اس قابل، مہربانی کرنا تو میرے لیے دعا کر، اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحمت کر دے اور کوئی رستہ کھل جائے۔ اور سجنوں سنو، حضرت عمر فاروق جیسا بندہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں مولا علی شیر خدا کا مرتبہ کون جان سکتا ہے؟ حضرت علی کہا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے اس طرح کے اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں جو اعمال سیدنا فاروق اعظم کے ہیں۔ اتنا صالح بندہ، اتنا پرہیزگار بندہ، لیکن حضرت عمر فاروق کے انتقال کا وقت آیا تو لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے، عمر کی بڑی بات ہے، عمر کی بڑی بات ہے۔ تو حضرت عمر رو پڑے، فرمانے لگے میرے لیے دعا کرو، مجھے درجہ کوئی بھی نہ ملے، بس میریاں نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو جائے، میں معاف کر دیا جاؤں، نیکی اور بدی برابر برابر ہو، چھوڑ دیا جاؤں۔ درجوں کا تو معاملہ بڑا آگے کا ہے، اتنی جلدی، اتنی سپیڈ، اتنی ہمیں جلد فٹافٹ ہو جائے، سویرے ہو جائے۔ آپ اپنی جد و جہد تو کریں، آپ تھوڑا پلٹ کے تو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ لوگ میدانوں میں رہے، میدانوں میں رہے۔ حضرت خالد بن ولید میدان میں رہے، حضرت سعد بن ابی وقاص میدان میں رہے، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح میدان میں رہے۔ یہ لوگ ہمیشہ میدانوں میں رہے، اپنی اپنی ڈیوٹی کر کے چلے گئے۔ اسلام پھیلتا رہا، اپنی اپنی ترتیب سے آگے جاتا رہا، اپنے اپنے رنگ میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دین کی سمجھ عطا کرتا رہا۔ جلدی بڑی ہے، بہت جلدی ہے، شارٹ دروازہ چاہیے، صبر ہی کوئی نہیں، استقامت ہی کوئی نہیں، فٹافٹ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت صاحب نماز تو پڑھنے لگا ہوں، روزہ تو رکھنے لگا ہوں، داڑھی بھی میں نے رکھ لی ہے اور آپ کے پاس بھی آتا ہوں، اب کوئی نگاہ کر دینا۔ تو میں کہتا ہوں یہ جو نماز آپ نے شروع کی ہے یہ بغیر نگاہ کی ہو گئی ہے، یہ جو آپ آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کو آپ نگاہ نہیں سمجھتے، اور یہ بھی میری نگاہ نہیں، پریشان نہ ہو جائیے گا، یہ بھی اللہ رسول کی نگاہ ہی ہے۔ او خدا کے بندو، تھوڑا سا اپنی زندگی میں صبر اور استقامت کو لاؤ، تھوڑا رستے پہ چلنا سیکھو۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہمارے صوفیاء نے ایک باریک نکتہ بھی بیان کیا، وہ کہتے ہیں یہ جو وصال ہے نا، وصال یہ تو اختتام ہے، ملاقات تو فنا ہے، جو مل گیا وہ تو گیا، جس کی ملاقات ہو گئی وہ تو گئے تھے نا جناب موسیٰ ملنے، پھر کیا ہوا تھا؟ جس کی ملاقات ہو گئی وہ تو گیا۔ اصل کام کیا ہے؟ اصل کام اس کے رستے میں رہنا ہے، اصل کام تو یہ ہے کہ تو اس رستے پہ ہے کہ نہیں جس رستے پہ تجھے کھڑا کیا تو، ان راہوں کا تو مسافر ہے کہ نہیں، تو نقش قدم تلاش کر، نقش قدم۔ ایک شاعر سیرت نگار بھی تھے، سمجھ لیں انہوں نے سیرت نگاروں کو بھی دیکھا، عشاق کو بھی دیکھا، رسول اللہ کے غلاموں کو دین کی نوکری کرتے بھی دیکھا، 40 سال حدیثیں پڑھاتے بھی دیکھا، نبی پاک کے نام پہ گلی گلی نگر نگر جاتے آتے بھی دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے دیکھا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا حضور تک رسائی بھی ہوئی ہے؟ تو وہ سرکار کی بارگاہ میں مخاطب ہو کے کہنے لگے تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا۔ یا رسول اللہ معراج کی رات اب کہاں تک گئے کوئی پتہ نہیں۔ کہنے لگے وہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے خاک قدم تک پہنچا۔ میرے لیے تو اتنا کافی ہے کہ محبوب وہ جو تیرے قدموں سے کبھی گرد لگتی تھی مدینے کی، اگر میں وہاں تک چلا جاؤں تو میری تو معراج ہو گئی۔
میرا تو معاملہ حل ہو گیا، میں یہاں تک آ گیا تو ختم ہو گئی بات۔ تھوڑا سفر کریں۔ ایک تو یہ دیکھیں آپ کہ آپ کتنے بھی بڑے ہیں، کتنے بھی عظیم ہیں، کتنے بھی لائق ہیں، کتنے بھی نیک ہیں، پھر بھی آزمائش زندگی کا حسن ہے۔ میں مسافر ہوں، کوئی زندگی کے 11-12 سال ہو گئے ہیں مجھے سڑکوں پہ وقت گزارتے، تو میں بہت سارے لوگوں سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے۔ میری جو گاڑی چلانے والے لوگ ہیں ان سے بھی میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے۔ ایک میرا دوست تھا تو میں نے اس سے کہا کہ میرا خیال ہے موٹر وے پہ آپ کو گاڑی چڑھا دی جائے تو آپ کے لیے آسان ہے۔ تو کہنے لگا پیر صاحب ہے موٹر وے اوکھی جے چلانی۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ وہ کہنے لگے کہ موٹر وے پہ نا گاڑی چونکہ نہ کوئی سپیڈ بریکر ہے، نہ موٹر وے پہ کوئی چنگچی والا آگے آتا ہے، نہ زیادہ رش ہوتا ہے، تو سیدھی سیدھی چلاتے رہتے ہیں تو نیند آنے لگ جاتی ہے۔ اگر بار بار آئے نا سپیڈ بریکر اور بار بار بریک لگے تو آنکھ ذرا کھلی رہتی ہے۔ تو مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جن کی زندگی بالکل سکھوں میں گزرتی رہتی ہے نا، آرام پسند ہو جاتے ہیں۔ جن کی زندگی بالکل آسانیوں میں بیتی ہے وہ آرام پسند ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کبھی کبھی سپیڈ بریکر بھی آئے، کبھی کوئی دکھ بھی دیکھنا پڑے، کبھی کوئی اپنوں بیگانوں کی بات بھی سننی پڑے، کبھی کوئی قریب آتا دور جاتا دکھائی بھی دے، کبھی کوئی بیماری تندرستی، یہ حالات بدلتے رہیں، دن تبدیل ہوتے رہیں، تو پھر لطف بڑا آتا ہے، پھر مزہ بڑا آتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا لگا نا جدو میدان ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدھائے، کسی نے لٹ لئی علم جوانی، کسی ہاسے چولی پائے، آزم ویک جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے۔ ویکھ نا جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے۔ اور پھر کہنے لگے کسی دے سر دستار امامت اس علم پڑھاون سکھیا ہے، تے کسی نے پہنے فقر دا چوگا اس زہد کماون چکھیا ہے۔ آزم ویکھ نصیبہ ساڈا اسی یار مناون سکھیا ہے۔ تو ویکھ نصیبہ ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے۔ میرے عزیز زندگی کے اندر دیکھو، کائنات میں سب سے زیادہ محبوبیت میرے رسول پاک کی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کی بات بھی میرا رب کرتا ہے، حضور کی آنکھوں کی بات بھی میرا رب کرتا ہے، حضور سید عالم کے چہرہ والضحیٰ کی بات بھی کرتا ہے، زلف واللیل کی بات بھی اللہ کرتا ہے۔ میرا رب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ علم نشرہ کی بات بھی کرتا ہے، پیشانی والفجر کی بات بھی کرتا ہے، حضور کی آنکھیں ما زاغ البصر کی بات بھی کرتا ہے۔ اتنی محبوبیت کہ رسول پاک چلیں تو اللہ اس کی بات بھی کرے، ہجرت کریں تو اس کی بات بھی کرے، جس شہر میں حضور رہیں اس کی قسم اٹھائے۔ اور حال پتہ کیا ہے کہ محبوب پیدا نہیں ہوئے تو باپ چلے گئے، ابھی عمر چھوٹی تھی، ماں کی کھل کے زیارت ہونا تھی کہ اماں بھی چلی گئیں، دادا کندھوں پہ کھلایا کرتے تھے، تو تاریخ کہتی ہے کہ دادا کا جنازہ اٹھا تو پیچھے پیچھے حضور بھی آنسو بہا رہے تھے۔ ایک وفادار بیوی ملی تو اپنے وقت پہ سیدہ خدیجہ بھی چلی گئیں۔ ایک ٹائم آیا تو جناب ابو طالب بھی رخصت ہو گئے۔ مکے سے حضور کو اتنا پیار تھا وہ چھوڑنا پڑا۔ صادق اور امین کہنے والوں نے حضور کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو رسول کریم نے اپنی پیشانی پر کسی قسم کا کوئی شکن نہیں آنے دیا۔ رسول پاک مدینے آئے تو لوگ تلواریں لے کے بدر میں آ گئے لڑنے، شہید کرنے، حضور وہاں بھی کوئی پریشان نہیں ہوتے۔ میدان احد آیا تو نبی پاک نے اپنے چچا کو کٹے ہوئے وجود میں دیکھا، نکلی ہوئی آنکھوں میں دیکھا، کٹے ہوئے ہونٹوں میں دیکھا۔ کسی جگہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکوہ کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ حضور کی وہ بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پاکی کا رب بیان کرے، ان پر منافقین نے الزام لگا دیا، اتنے پاک گھرانے پر لوگوں نے انگلی اٹھائی۔ میرے رسول نے آنسو بہائے، پر کسی جگہ حضور پریشان ہوتے دکھائی نہیں دیے۔ ہم ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے۔ جب دروازہ رسول پہ گئے تو حضور خود بولے، میرے رسول فرمانے لگے، میرے غلاموں یاد رکھنا یہ صبر میری چادر ہے، یہ صبر میری چادر ہے، یہ حوصلہ میری چادر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے حضور سے بڑھ کر کسی کو صبر کرنے والا نہیں دیکھا۔